السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الرحمن کا پارٹ نمبر 4 سٹارٹ کریں گے، یعنی پارٹ نمبر چوتھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، والمرجان، یہ آیت جو ہے وہ پیچھے سے سٹارٹ ہو رہی ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ جب پارٹ نمبر 3 پڑھا تھا وہاں سے آپ کو میں نے بتائی تھی یہ بات۔ اچھا، آگے ہے واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، والمرجان۔ اس کے بعد ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ، یہاں پر اکثر لوگ ایے پڑھتے ہیں، ایے نہیں پڑھنا، ایی، یادر جی، ٹھیک ہے۔ اور ایسا بھی نہیں پڑھنا کہ یا کو اتنا سختی سے پڑھیں گے، یہ آواز ہے، یہ بھی نہیں آنی چاہیے، نارمل طریقے سے۔ فابی آئی، کیونکہ یا کا مخرج ہے زبان کے درمیان، اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے۔ فابی آئی آلائی، اب یہاں پر یا تو اکثر لوگ حمزہ کے اوپر جو کھڑا زبر ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر لام کے اوپر جو مد ہے یہ پورے طریقے سے نہیں کرتے۔ دونوں کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کرنا ہے، لام کے اوپر مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ فابی ای آلائی ربکما، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر ربے نہیں پڑھنا، ربی، ربکما بازر بی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تکذبان، یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، یا تو پڑھتے ہیں وہ تکذبان، ذال کو زا پڑھ جاتے ہیں سیٹی کے ساتھ، ایسا نہیں پڑھنا، اس کو ذال پڑھنا ہے، بغیر سیٹی والا ذال ہے، ٹھیک ہے۔ کذی، کذی، اور اس کو کذے بھی نہیں پڑھنا، کذبان، یہ بھی غلط ہے۔ کذی، تکذبان، فابی ای آلائی ربکما تکذبان۔ اور اگر یہاں پر ملا کے پڑھیں گے تو نون کے نیچے جو زیر ہے وہ پڑھی جائے گی، اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو نون کو ساکن کر دیں گے، آگے جو ہے وہ اگلی آیت پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے وَلَهُ الْجَوَارِلْ، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، ہا جو ہے یہ بھاری ساؤنڈ والا ہے، بریک ہا نہیں پڑھنا، ہول پڑھنا ہے، حول نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لام کے اوپر جزم ہے، لام ساکن ہے، قلقلے سے بچانا ہے لام کو۔ آگے ہے واؤ، واؤ کو پڑھتے وقت بھی ہونٹ گول کریں گے، 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ را کے نیچے زیر ہے، اور را کے نیچے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے، اس کو اوپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آگے ہے منشآت، میم کے بعد جو نون آ رہا ہے، یہ نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر شین آ جائے تو یہ نون ساکن کا اخفاء ہوتا ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفاء میں سے ہے، تو نون ساکن کا اخفاء ہوگا، 1 الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ اب حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار اس کو لمبا کیا جائے گا۔ اب اس کو تاپشتو نہیں پڑھنا، تاپشتو، منشآتو، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشآتُ۔ نیکسٹ لائن پہ ہے فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فا کو جب لام سے ملائیں گے، اس کے درمیان میں جو یا اور الف ہے دونوں کو گرا دیں گے۔ اب آگے ہے با کے بعد ہا، ہا بریک پڑھا جائے گا، اس ہا کو پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہا جہاں جس حلق سے ادا ہوتا ہے اس حلق کا تعلق منہ کی طرف ہے، سینے کی طرف نہیں ہے، اس لیے اس کو بریک پڑھیں گے۔ بحری، را کے نیچے زیر ہے، را بریک پڑھا جائے گا۔ فی البحر کالاعلام، اب یہاں پر کاف کے بعد لام ہے، کاف کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں جو الف ہے اس کو گرا دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں گے کال اعلام، کاف لام زبر کل، کل اعلام۔ یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، حمزہ کے بعد عین آ رہا ہے، حمزہ جو ہے وہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، یعنی حمزہ کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے،
جھٹکے سے نہیں، ٹھیک ہے، حمزہ ساکن ہو تو پھر جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر حمزہ کو سختی سے پڑھیں گے، حمزہ کے بعد عین ہے، عین نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اس کو کلیئر کر کے پڑھنا ہے، آر آر لام، اوکے۔ آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت کیونکہ پہلے میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، اس لیے اس کے اوپر وضاحت نہیں کی، ایسے تلاوت کر دی ہے۔ اب یہ جو ان نصف ہے، یہ دیکھیں میم کے اوپر ان نصف نظر آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے آدھے پارے کی نشانی، جہاں پہ آدھا پارا کمپلیٹ ہو رہا ہو وہاں پر یہ لکھا ہوتا ہے، کیونکہ ان نصف، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، ٹھیک ہے، تو ان نصف یعنی یہاں پہ آدھا پارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور آگے رکوع ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا، آگے نیو رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، نیو آدھا پارا سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اب اس کو کلو نہیں پڑھنا، لام پشلو، کلو میم نون زبر من، کلو من علیہا، ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، را، عین زبر را، ٹھیک ہے، اس کو حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، لام یا زبر لی، یا جو ہے یہ لین ہے، مدہ نہیں ہے، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا، ایک الف کی مقدار آگے لمبا بھی کیا جائے گا، علیہا۔ اب یہاں پر جو بات ہے سمجھنے والی ہے، دیکھیں فا کے آگے الف آ رہا ہے، فا الف زبر فا، لاسٹ پہ نون ہے، اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے تو وقف کیونکہ نون کو ہم نے عارضی طور پہ ساکن کیا ہے، تو عارضی طور پر جب نون کو ساکن کریں گے یہاں پہ مد عارض وقفی ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کو 2 سے 2.5 الف کی مقدار آپ لمبا کر سکتے ہیں، یعنی اس کو آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، علیہا فان، اتنا لمبا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 1 الف کی مقدار لمبا کر کے وقف کرنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور جب اس کو ملا کے پڑھیں گے وقف نہیں کرنا چاہتے تو نون کے بعد جو واو ہے، نون تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، 1 الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سرکل آ گیا ہے، اور سرکل کے اوپر جیم اور سلے آ جائے تو اس کا یعنی وقف کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر سرکل نہ ہو تو پھر دیکھا جاتا کہ یہاں وقف کرنا ہے یا نہیں کرنا، لیکن سرکل ہے تو اس کا مطلب یہاں وقف کرنا چاہیے، رک سکتے ہیں آپ۔ آگے ہے وَيَبْقَى، باؤ کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، با جو ہے حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، اس میں قلقلہ ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا کیونکہ کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کا آپ کو پہلے مطلب بتا چکا ہوں کئی دفعہ ویڈیوز کے اندر، کہ کھڑا زبر ہو، کھڑی زیر ہو، الٹا پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا کرنا، 1 الف کی مقدار، سٹینڈ زبر، سٹینڈ زیر، سٹینڈ پیش، ٹھیک ہے، تو 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ وَيَبْقَى، قاف کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے، وَيَبْقَى، جب ہم نے قاف کے اوپر زبر بڑا کھڑا تو اب یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اکثر لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے پڑھیں گے، یا کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، تو یا کو ہم سکپ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے واجہو، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، واؤ کے بعد جیم ہے، جیم جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے، جب ساکن ہو تو قلقلہ ہوگا، یہاں پہ جیم ساکن ہے، قلقلہ ہو رہا ہے، اب اس کو واجہو نہیں پڑھنا اور نہ ہی واجہو پڑھنا ہے، واجہو، ربی کا، راب پر ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، بازر بی، ربی کا، ربے کا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ذوالجلالی، یہاں پر دال جو ہے سیٹی کے بغیر پڑھا جائے گا، کیونکہ دال کی شکل میں جو دال آتا ہے اس کے اوپر نقطہ آتا ہے وہ بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، اس کا مخرج ہے زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 حروف تا دال وا ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے، ذل بغیر سیٹی کے، لال کے بعد جو واو اور الف ہے اس کو گرا دیں گے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واو کے اوپر دیکھیں جزم نہیں ہے، اگر جزم ہوتا تو پھر یہ پڑھا جاتا، جزم نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلالی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، اب لا لی پڑھنا ہے، لے نہیں پڑھنا، ذوالجلالی والاکرام، را کے اوپر زبر ہے، را پر پڑھا جائے گا، 1 الف کی مقدار لمبا بھی کیا جائے گا،
اور یہاں پر واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اور یہ جو زیر ہے یہ حمزہ کی ہے، یہ جو لام کے بعد آ رہا ہے لام کی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، لام ساکن ہے۔ وَالْإِكْرَامِ، آگے ہے فَبِأَيِّ، یہ دیکھیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، ربی پڑھنا، ربے نہیں پڑھنا، رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ہم اس کو لہجے میں پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ کوشش کرنی ہے پڑھنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے یہ سورۃ الرحمن کا پارٹ نمبر 4 سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور سمجھ آ گیا ہے تو بس ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ تک یہ چیز پہنچے اور آپ اس کو سمجھیں، آگے اپنے جاننے والوں میں شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ تو میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔